کفار مکہ کا ایک عجیب مطالبہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا، اور اس کے بعد ان کے لیے وعید شدید بھی بیان ہوئی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آ کر وہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جو معجزہ آپ سے صادر ہو رہا ہے وہ ہم سے صادر ہو۔ مطلب وہ نبوت مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب ہم پر ایسا قرآن نازل ہو، ایسی آیتیں نازل ہوں جو آپ پر نازل ہوتی ہیں، جیسے نبوت آپ کو ملی ہے ایسی نبوت ہمیں ملے، ہم تب ایمان لائیں گے۔ ہم یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کیونکہ دنیاوی طور پر مضبوط ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب دنیا ہمارے پاس ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے نبوت، یہ بھی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے جو بے دین ہوتے ہیں نا، کافر ہوتے ہیں، ان کے نزدیک روحانیت سے، تعلق باللہ سے بڑی شے دنیا ہوتی ہے، دنیا کا پیسہ ہوتا ہے ان کے نزدیک۔ اور یہی وجہ جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ دین کو اور اہل دین کو حقیر سمجھتا ہے، وہ روحانیت کو، تعلق باللہ کو حقیر سمجھتا ہے۔ مکے کے کافروں کا حال کچھ یہی تھا، یہی فکر تھی جو انہیں آ کے یہ مجبور کرتی تھی کہنے پر کہ کریم آقا علیہ السلام کو آ کر کہتے تھے یہ جو غریب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا، یہ اڑ جائیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ تمہارے پاس 4 ٹکے ہیں، یہ تو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، چور پڑ جائے، ڈاکو پڑ جائیں، کچھ وہ آفت آ جائے، سارے کا سارا ایسے چلا جائے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن وہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کے صحابہ بیٹھتے تھے، ان کے پاس تو پوری دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق کی تھی، جی۔ اور آج یہی وجہ ہے جتنے بھی بے دین ہیں، سیکولر ہیں، لبرل ہیں، ان کے نزدیک سب سے زیادہ وقت کسی شے کی ہے تو مادیت کی ہے، روحانیت کی نہیں ہے، تعلق باللہ کی کوئی قدر نہیں ہے ان کے نزدیک۔ یہی مادیت جو ہے یہی انہیں دین حق سے دور کر رہی ہے، یہی چیز انہیں مجبور کرتی ہے کہ دین حق کو اور دین حق کے ماننے والے پیروکاروں کو ذلیل سمجھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی پچھلی حکومت کے وزیروں نے منہ پھٹ کے کہہ دیا تھا، منہ پھاڑ کے، کہ جناب ہم تو برگر کھانے والے ہیں، یہ تو دال پینے والے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس لہجے میں اس نے بات کی، کس انداز میں اس نے بات کی، کس طرح حقیر امیز طریقے سے اس نے بات کی کہ یہ تو دال پینے والے ہیں، ہم تو برگر کھانے والے ہیں۔ اب وہ بیوقوف سمجھے کسی دنا بابے کے پاس جا کے بیٹھے تو وہ اسے چپیٹ بھی مارے منہ پر اور اسے بتایا ہاں بھائی دال کھانے میں کیا فائدہ ہے اور برگر کھانے میں کیا نقصان ہے یا نہیں؟ ہاں وہ اسے بتائے گا پھر ہاں بھائی برگر شورمے کھانے میں کیا نقصان ہے اور دال پینے میں کیا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ نبوت جو ہے نا ہمیں بھی ملے، کیونکہ معجزے کا آنا منحصر ہے نبوت پر۔ انہوں نے کہا جیسا معجزہ رسول اللہ علیہ السلام سے ظاہر ہو رہا ہے ایسا ہم سے ظاہر ہو، جیسے قرآن ان پہ آ رہا ہے ویسا ہم پہ ہو، ہم پہ نازل ہو تو ہم مانیں۔ مطلب کیا ہے ان کا؟ نبوت ہی مانگ رہے ہیں نا جی، کیا مانگ رہے ہیں؟ نبوت مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، میں جب بھی کوئی نشانی آتی ہے، معجزہ ظاہر ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، تو قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، تو مکے کے کافر کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ ہمیں بھی وہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے، ہمیں بھی اس جیسا ملے، ہم بھی نبی بن جائیں، رسول بن جائیں، تو پھر مانیں گے ہم۔ قرآن جیسا رسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے ایسا ہم پہ بھی نازل ہو جائے، ہم مان جائیں گے کہ نبی ہے یہ۔ جب تو خود ہی نبی بن گیا ہیں تو کیا کرے گا پھر بتا؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان کو ایک ہی جواب دیا۔ دیکھیں انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا نبوت کا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں نبوت مل جائے، یہ معجزہ ہم سے بھی ظاہر ہو، صادر ہو ہم سے بھی، یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، دعویٰ نہیں کیا تھا نبوت کا کہ ہم بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، جواب دیکھیں۔ میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ جتنوں کو پہلے دی ہے یا آقا علیہ السلام نبی بنے، امام الانبیاء بنے، خاتم النبیین والرسل بنے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ نبوت جو ہے یہ ایسی شے نہیں ہے کہ بندہ عبادت کے ذریعے حاصل کر سکے یا پیسے لگا کے حاصل کر لے۔ یہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں واضح کر دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ نبوت جو ہے یہ صرف اور صرف عطیہ الہی ہے، رب کا فضل ہے، رب تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے فرما دے۔
ہیں، اور جتنوں پر چاہا فرما دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، آخری نبی میرے آقا علیہ السلام کو بنا دیا، اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ جی مرزا قادیانی کذاب دجال جو ہے، اس نے یہی بکواس کی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ بندہ جو ہے وہ عبادت کرتے 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 رسول اللہ علیہ السلام کے عشق میں فنا ہو جائے تو بندہ نبی بن جاتا ہے۔ بندہ پوچھے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے آقا علیہ السلام کی پیروی کی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں تھا، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد تابعین گزرے ہیں، باقی ائمہ گزرے ہیں، جی اتنے سارے ائمہ اجلہ گزرے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں تھا ایسا سوائے تیرے، تو یہ احمق ہے پوری دنیا میں، اور تو نے پیروی کی ہے کریم آقا علیہ السلام کی۔ آپ اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جس میں ولایتی شرابیں پینے کا ذکر ہے، جی ولایت سے شرابیں اس کے لیے آیا کرتی تھی، وہ پیا کرتا تھا، ایسے ذلیل تھا، اور پیروی کیا کہہ رہا ہے، پیروی کر کے میں رسول اللہ علیہ السلام کا، اور نعوذ باللہ اپنے آپ کو ذلی نبی کہتا تھا۔ مطلب کیا تھا ذلی نبی؟ ذلی نبی کا مطلب یہ ہے کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میں رسول اللہ کا سایہ ہوں۔ ہاں کہتا ہے میں رسول اللہ علیہ السلام کا سایہ ہوں، آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو گیا ہوں، اب میرا اپنا کچھ بھی نہیں رہا، اور نعوذ باللہ یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ میں محمد ہوں، اور یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ان سے بھی افضل ہوں۔ اندازہ لگائیں اتنا بڑا دجال۔ تو ہر وہ بندہ جو یہ کہے کہ نبوت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوتیں ملی ہیں، کسی کی نبوت کسبی نہیں ہے، کسب یعنی کما کے، بندہ جیسے روٹی کھاتے ہیں کما کے کھاتے ہیں نا، کچھ بھی کرتے ہیں کما کے کھاتے ہیں، تو نبوت جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، یہ ایسی شے ہے ہی نہیں کہ یہ جناب عبادت کے ذریعے، زہد کے ذریعے، تقوی کے ذریعے حاصل ہو جائے، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، وہ جسے چاہے، اب جسے چاہے رب تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ منتخب، یعنی کہ اسے وحی دے دے، یہ وحی تیرے تک آ گئی، اب اسے کہے کہ تو آگے پہنچا دے، کسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ وحی دینی ہے اور کسے بالواسطہ دینی ہے، اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے، یہ مجھے پتہ ہے، بس یہ میں جانتا ہوں۔